الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم رمضان کریم کی ان حسین ساعتوں میں فہم کی اس حسین نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات وسط کا حضور صاحب الاولاد ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، جو کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو آپ کے یوم وصال یعنی عرس کی مناسبت سے ہم آپ کی کچھ سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور کی خدمت کے کچھ پہلوؤں کو دیکھنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم معاشرے کی عام عورتوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی معاشرے میں ممتاز ارفع و اعلیٰ درجہ دیتے ہوئے ان کو بھی بے مثل و بے مثال قرار دیا ہے۔ تو جس نبی کی نسبت سے حضور کی بیویاں بے مثل ہیں، تو پھر معاشرہ اس نبی کی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اب یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض فقہا نے کہا کہ یہاں مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے مقام اور مرتبہ میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، جبکہ بعض فقہا نے کہا کہ یہاں بطور خاص ذکر کرنا ہے کہ نبی کی بیویوں کے لیے احکام سارے عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے لیے احکام خصوصیت کے ساتھ، اور وہ خصوصیت کے ساتھ احکام کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے، وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر سکے۔ اس اعتبار سے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اب گویا کہ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی کو عدت گزرنے کے بعد اس شوہر کے نکاح سے نکل جاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کے وصال ظاہری کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد سے خارج نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی بیویاں نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے نکاح میں باقی ہیں۔ اس لیے کہ جو موت نکاح کے لیے منافی ہوتی ہے، نبی کو اللہ وہ موت دیتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
فنبی اللہ حی حتی یرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کہا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ دیکھیے زندہ شہید بھی ہے مگر شہید وہ حیات حکمی کے ساتھ ہے، جبکہ نبی حیات حکمی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حیات خصوصی کے ساتھ باقی ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے نبی کے چلے جانے کے بعد بھی حضور کی بیویاں کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا، اور ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیویوں میں سے سب سے پہلی بیوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں وہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 4 پشتوں کے بعد نبی پاک سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ قصی پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نسب مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سیدہ خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان قریش ہے یہ اسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایک فرق ہے اس کے اندر کہ قریش کی جو شاخ بنو اسد تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو عبد المطلب سے تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تعلق قریش خاندان کی جو شاخ بنو اسد تھی ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے ازدواجی زندگی تک عرب کے معاشرے کے اندر ایک منفرد خاتون تھی کہ جن کو اس معاشرے میں اسلام سے پہلے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات بعد میں آئی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ پاک کو عرب کے اس معاشرے کے اندر طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں کبھی کسی بندے نے آپ کی طرف کسی ایسے عیب کی نسبت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس معاشرے کے اندر گناہگار تصور کیا جائے۔ سیر کی کتابوں کے اندر لکھا اس دور کے اندر آپ کو اچھے اخلاق والی، اعلیٰ کردار والی اور نیک اوصاف والی خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آنے سے پہلے آپ 2 شوہروں کے عقد کے اندر رہی، لیکن وہ دونوں کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے زیادہ وقت زمانہ فترت کے مطابق حرم کے اندر رہنا، اس دور کی جو ان کی عبادت تھی اس کے اندر مگن رہنا، یہ ان کی عام معمول اور عادت تھی۔ چونکہ ان کے والد گرامی حضرت خویلد بن اسد یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی جو تجارت کی ذمہ داریاں تھیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سونپی گئی اور آپ اپنے باپ کے کاروبار حیات کو سنبھالتی تھی، ان کی نگہبانی کرتی تھی، اور اپنی دانائی کی وجہ سے اور اپنے اس بڑے ذہن اور بالغی کی وجہ سے آپ نے اپنے والد کی تجارت کو روکا نہیں ہے، بلکہ روکنا درکنار نیچے بھی نہیں آنے دیا، بلکہ اس تجارت کے سلسلے کو اپنے باپ کے اس سلسلے سے آگے بڑھایا۔ اور اس کی مثال سیر کی کتابوں کے اندر یہ لکھی گئی کہ آپ کے والد گرامی صرف اور صرف اپنے ملازموں کو بھیج کے تجارت کرواتے تھے، اپنے نوکروں، اپنے خادموں اور غلاموں کو مال دے کے بھیج دیتے تھے، وہ بیچ کے آ جاتے تھے۔ جبکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے باپ کی تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک نیا طریقہ رکھا، مداربت کا،
مداربت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے کے پاس صلاحیت ہے لیکن مال نہیں ہے، دوسرے بندے کے پاس مال ہے مگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے یا وقت نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ مال اس کو دے کے تجارت کرواتا ہے، جو نفع ملتا ہے وہ نفع مخصوص شرائط کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذمہ داری کاروبار حیات کی لینے کے بعد صرف اپنے غلاموں کے ذریعے سے اپنے باپ کی تجارت کو بڑھایا نہیں، بلکہ عرب کے معاشرے کے اندر آپ نے مداربت کو بھی پروان چڑھایا۔ اور اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس ذہن کی مالکہ تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمیشہ لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں، ہمیشہ ہمارے نوکر بن کے رہیں، ہمیشہ ہمارے خادم بن کے رہیں، بلکہ وہ اس سوچ اور اس فکر کی حامل خاتون تھی کہ یہ لوگ غلام نہیں بن کے رہنے چاہیے، بلکہ یہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار حیات میں شریک اور شراکت دار بن کے سامنے آنے چاہیے۔ دیکھیے آج ہم محسوس کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑی صلاحیت کا مالک ہوتے ہیں، ہم ان کو نوکر رکھنا تو پسند کرتے ہیں مگر اپنے کاروبار حیات کے اندر شراکت دار پسند نہیں کرتے۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ وصف کتنا حسین تھا کہ آپ نے صرف غلام اور نوکر ہی نہیں رکھے، بلکہ کاروبار حیات کے لیے آپ نے مداربت کے اصولوں پر بھی عمل پیرا کر کے جہاں پر تجارت کو بڑھایا وہاں پر حقوق انسانیت کا علم بھی بلند فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرافت کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے جب شہرہ سنا تو پیغام بھیجا، آپ پسند کریں تو میں آپ کو اپنا مال دے کے ملک شام کی طرف بھیجتی ہوں، آپ تجارت کریں جائیں۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار سیدنا ابو طالب نبی پاک کو خود لے کے گئے، آپ تشریف لے کے چلیں، کیونکہ وہ ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں، تجارت کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ہم بات چیت کرتے ہیں۔ بہرحال ابو طالب لے کے گئے یا سیدہ خدیجہ پاک نے بلایا، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اجرت طے پا گئی، مال سپرد کر دیا گیا، اور سیدہ خدیجہ نے نبی پاک کی خدمت کے لیے اپنا غلام میسرہ اس کا نام تھا وہ ساتھ بھیجا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر، اور ساتھ میں کہا ان کے کردار میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ان کو صادق و امین کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں بھیج رہی دیکھنا کہ دیانتدار ہیں یا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا جب یہ سفر میں جاتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا لینا دینا کیسے ہے، اور اس کے چال ڈھال کیسے ہیں، ان کا رکنا چلنا کیسا ہے، اس کے بارے آ کے ذرا مجھے خبر دینا۔ حضرت میسرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ بصرہ کے اندر ان کا بسیرا ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایسی جگہ پہ اسٹے کیا گیا جہاں پر دوسرے مذہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس کے قریب ایک درخت تھا، اس کے نیچے پڑاؤ کیا، اور اس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا۔ ایک سفر آپ نے اپنے چچا کے ساتھ یہ اس علاقے میں کیا تھا، تو راہب نے اپنے چچا کے ساتھ حضور کو واپس کر دیا تھا کہ آگے نہ لے کے جائیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب خود تشریف لے کے گئے تو جا کے اس درخت کے نیچے لیٹے، راہب باہر آ گیا، اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، مکہ سے حضرت خدیجہ کا مال لے کے تجارت کی نیت سے شام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا آپ مجھے ان کے اوصاف کے بارے میں بتائیے۔ تو میسرہ نے ایک ہی بات کہی، اور تو زیادہ میں ان کے اوصاف نہیں جانتا، مکے کے اندر ان کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا، وہ دوسرے مذہب کا جو دیندار تھا یا ان کا امام تھا، ان کی کتاب کا عالم تھا، وہ کہنے لگا میسرہ اگر اس کو مکے والے لوگ صادق و امین کہتے ہیں تو پھر مجھے ساری نشانیاں مل گئی ہیں ایک کے سوا۔ کہا میری کتاب کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس درخت کے اندر، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا۔ کہا آج جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے میں نے بیٹھا دیکھ کے سمجھ لیا تھا یہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ بیٹھا ہوگا۔ اور کہا بقیہ احوال تو نے بتا دی۔ اب وہ راہب نبی پاک کے پاس گیا اور جا کر سوال کرتا ہے کہ جناب
باقی ساری میں نے آپ کی علامتیں دیکھی ہیں. آپ کرم فرما کے اپنے شانوں سے کپڑا اٹھائیے, قدوں سے کپڑا اٹھائیے. میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں سے کپڑا اٹھایا اور اس راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی زیارت کی تو فوراً پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. جس بندے نے سب سے پہلے آپ اپنے علم کی وجہ سے جو ان کو ان کی کتابوں نے بتایا تھا, شواہد کی بنا پہ جس بندے نے سب سے پہلی گواہی دی, کہا وہ گواہی دینے والا یہ راہب تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اس سفر تجارت سے واپس تشریف لے کے آئے. عرب کا ویسے دستور تھا, ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, جب قافلہ واپس آتا ہے تو مالک نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے قافلے کی آنے کا انداز کیا ہے. سیدہ خدیجہ پاک ایک بالائی خانے کے اندر چوارے کے اندر بیٹھ کے اپنے قافلے کے آنے کا انتظار کرتے. اتفاق ایسا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا جب قافلہ آ رہا تھا. خدیجہ پاک نے اپنے قافلے کو دیکھا تو حیرانگی محسوس ہوئی. اپنی خادمہ کو بلا کے کہا, تجھے بھی کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا قافلہ نظر آ رہا ہے مجھے. کہا قافلہ نہیں, قافلے کے دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ دیکھ, تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک حیرانگی نظر آتی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا دائیں بائیں دیکھا جائے تو ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے اور ہمارے قافلے کے اوپر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے. یہ منظر ایک عجیب منظر. تو خدیجہ پاک نے کہا اور غور سے دیکھ, مجھے تو محمد کے دائیں بائیں دو تلواروں والے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کا دفاع اور حفاظت کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میسرہ نے آ کر حساب کتاب وہ نبی پاک کے تھرو خدیجہ پاک تک پہنچا دیا. خدیجہ پاک نے پوچھا, سنا میسرہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا بہت تجارت ہوئی ہے, بہت نفع ہوا ہے. کہا نفع چھوڑیے, وہ تو مجھے پتا تھا نفع ہونا ہے, یہ بتا تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو میسرہ کہنے لگا کہ میں نے سب سے پہلی نشانی تو یہ دیکھی ہے کہ لوگ گرمیوں کے اندر شام کا سفر کم کرتے ہیں, گرمی زیادہ ہے. لیکن کہا اس سفر میں میں گیا گھر سے گھر واپس آنے تک, کہا ہم جہاں بھی چلے جہاں بھی رکے, فرمایا کہ یہ آسمان پر بادل ہمارے اوپر سایہ بکھر نظر آتے ہیں. اور کہا دوسری بڑی نشانی یہ ہے, اونٹ پہ بیٹھنا تھا نبی پاک نے, اور جب بھی بیٹھنا ہوتا تھا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی کبھی نکیل کو نہیں پکڑا تھا. حضور جب سوار ہونا چاہتے تو یہ اونٹنی خود جھک کے نبی پاک کو اپنے اوپر سوار کیا کرتا. اور کہا تیسری نشانی میں نے محمد پاک کے اندر یہ دیکھی کہ جن راہبوں کے دیدار کے لیے ہم کئی دن ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے انتظار کرتے تھے, کہا آج وہ بحیرہ راہب, کہا وہ اپنی عبادت گاہ کے باہر آ کے وہ محمد مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہا تھا اور حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی بھی بن رہا تھا. اور کہا بس میں نے تو یہ دیکھا ہے محمد کے اندر کہ یہاں پر ان کا قدم ہوتا تھا خیر کے سوا کچھ نہیں, خیر ہی خیر تھی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا میسرہ جو تو نے دیکھا ہے وہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ میں نے بھی دیکھ لیا. سیدہ خدیجہ پاک نے اس منظر نامے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لکھا. اب چونکہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت زیادہ مال و دولت نہ تھا. عرب کے اندر آج ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں یا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج لاشعوری طور پہ ہم وہ جہالت کی طرف جا رہے ہیں. بیٹیوں کا حق مہر نہیں رکھا جاتا. حق مہر رکھنا ہم اس کو شرم سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ شرم نہیں ہے, یہ بیٹیوں کی عزت اور رسپیکٹ. اور آج ہم نے ڈرا اس قدر دیا ہے بیٹیوں کو کہ جناب والا جہیز کے سامان کے وہ ٹرک کے ٹرک دیتے ہیں, گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور پلاٹ تک فلاں سب کچھ اس گھر کے اندر ڈھو دیتے ہیں, مگر اس گھر سے ہم کہتے ہیں پانی لینا بھی پسند نہیں. اور میاں تیرے میرے لیے پانی پینا پسند نہیں ہے, بیٹی کا حق تو بیٹی کو دلوانا چاہیے. بلکہ آج ہی ظہر کی نماز سے پہلے یہ اذان کے بعد ادھر محلے میں ایک بیٹی کا نکاح تھا تو مسجد کے اندر اس کا نکاح پڑھایا گیا. تو میں نے بیٹی سے پوچھا بولیے آپ کا حق مہر کیا ہو؟ تو بیٹی نے کہا میں کوئی حق مہر نہیں لینا چاہتا. میں نے 3 بار پوچھا آپ کا حق ہے آپ لیجیے,
نکاح کے اندر کوئی شرط شرائط؟ اس نے کہا میری طرف سے کوئی شرط شرائط نہیں۔ اب اگر بیٹے والوں کی طرف سے ہو تو جناب سامان کی لسٹیں پہلے آ جاتی ہیں، یہ ہمیں چاہیے، اور بیٹی والے بیچارے وہ اپنا حق ہی نہیں مانگ سکتے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا تو ظاہر بات ہے عرب کا معاشرہ وہ حق مہر پہ، حق مہر کی رقم پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ پاک کے نکاح کے لیے جب علی پاک پیغام نکاح عرض کرنے کے لیے گئے تو نبی پاک نے پوچھا تھا حق مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا حضور وہ ایک زرہ ہے، جنگی لباس ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اس کو بیچو اور حق مہر کی رقم، یعنی جنگی لباس بیچ کے حق مہر کی رقم۔ حالانکہ نبی پاک کو تو پتا تھا نبی پاک کے بس کیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 500 درہم اس وقت حق مہر لیا۔ اور آج اگر 500 درہم کا حساب لگایا جائے چاندی کے حساب سے تو شاید یہ 3 لاکھ کے قریب پہنچ۔ آج 20,000 روپے بیٹی کا کمر رکھ دو تو کہتے ہیں اے خسرت یہ بیچنی ہے سانو۔ اور یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک افواہ ہے کہ پٹھان بیٹیاں بیچتے ہیں، یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور یہی کنسپٹ ہمارا عربوں کے بارے کہ جناب وہ بیٹیاں بیچتے۔ نہیں میاں وہ بیٹیاں بیچتے نہیں، وہ حق مہر لیتے۔ اب اس کا حق مہر کی رقم کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال ہے یہ بات کی بات، اکثر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بیٹیاں بیچتے نہیں ہیں، وہ حق مہر کی رقم لیتے ہیں۔ اور بیٹیوں کا حق مہر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں اپنی بیویوں کا حق مہر کر دیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ خاتون جو حضور کے پاس قید ہو کے آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کیا تھا، تو ان کی آزادی کو نبی پاک نے ان کا حق مہر قرار دیا کہ یہ تیرا حق مہر کہ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حق مہر کی حاجت ہے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک لمبا چوڑا مال کا حصہ وہ نبی پاک کو تحفے میں دیا کہ آپ یہ مال میرے والد گرامی کو پیش کر کے آپ میرے نکاح کا پیغام دیں، تاکہ میں تو راضی ہی راضی ہوں، اس عقد اور نکاح کے اندر میرا باپ بھی راضی ہے۔ نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، سیدہ خدیجہ پاک کی عمر مبارک 40 سال، اور نبی پاک علیہ السلام نے 20 جوان اونٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے اندر حق مہر کے لیے پیش کیے۔ 20 جوان اونٹ یہ حق مہر تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا، اور 3 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ پاک کے نکاح کے ولیمے کے طور پہ ذبح کیا۔ کہ آج ہمارے ہاں یہ چرلیاں پٹاکے اور یہ جو ہے نا وہ بارات کی پھول جھڑیاں اور یہ گاڑیوں کی قطاریں اس کے اوپر خرچ ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عقد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا نا تو قریش مکہ کے اندر ایک بگدڑ مچ گئی، چیم گوئیاں شروع ہوگی کہ یہ تو نادار ہے، تہی دامن ہے، اس کے پاس تو کثیر مال نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس نے خدیجہ الکبریٰ کا مال ہتھیانے کے لیے ایسا کیا۔ جب خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے قریش کے سرداروں کو بلایا اور حرم کے صحن کے اندر یہ میٹنگ ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ پاک نے کہا تمہاری یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد نے مال کے لالچ کے اندر یہ میرے ساتھ نکاح کیا، تو کہا سن لو، یہ پیغام نکاح مجھے محمد مصطفیٰ نے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے نکاح کے لیے خواہش کا اظہار میں نے کیا تھا۔ اور اس وقت کہا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ محمد تہی دامن ہے اور میں بھی آزادی ہوں، آج کے بعد میرا جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ سب کچھ کا مالک میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اس دن کفار یہ جملہ کہہ کے اس میٹنگ سے اٹھ گئے کہ آج مکے کے اندر محمد سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے اور خدیجہ الکبریٰ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ یار دیکھیے گا خدیجہ پاک کو کتنا بڑا تانا دیا گیا غربت کا کہ آج ان سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔
تو سیدہ خدیجہ پاک نے اس وقت کہا تھا مجھے غربت کا تانا دینے والوں یاد رکھنا میرے جتنا امیر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے میرے حق کے اندر محمد مصطفیٰ کو پسند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثالی زندگی 20-25 سال، چونکہ 40 سال کی عمر کے اندر خدیجہ پاک کا نکاح ہو رہا ہے، 65 سال کی عمر کے اندر وصال ہو رہا ہے، 25 سال یہ رفاقت کی زندگی گزر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد ایک بیٹے کے علاوہ جن کا نام ابراہیم تھا، وہ حضرت ماریہ کبیہ کے پیٹ سے تھے، ساری اولاد خدیجہ پاک سے پیدا ہو رہی، اور یہ ایسی مبارک زندگی ہے کہ خدیجہ پاک نے ہمیشہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کا بیٹھ کے انتظار کرا۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی ساعتیں ہوتی یا مقدس ایام ہوتے، یا پھر وہ بالخصوص جب نزول وحی کے جو ادوار گزر رہے تھے، تو حضور کو تنہائی پسند تھی۔ کئی مہینے تک حضور جبل نور پہ اور جبل رحمت پہ اور ان جگہوں پہ تشریف لے جاتے تھے، تو خدیجہ پاک نبی پاک کے پیچھے کھانا لے کر، اور یہ کتنا بڑا مقام تھا، یہ کتنا بڑا مرتبہ تھا، کتنی بڑی عزت تھی کہ سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ چونکہ نبی پاک کو سرید پسند تھی، حضور بہت کم کھاتے تھے، تو خدیجہ پاک نے سوچا کہ میں سخت کھانا نہ لے کے جاؤں، میں نرم کھانا لے کے، شوربے کے اندر روٹی کو ڈپ کیا تھا، وہ لے کے جا رہی تھی۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی ابھی خدیجہ پاک آپ کے لیے روٹی لے کے آ رہی ہیں، شوربے کے اندر انہوں نے روٹی اور بوٹیاں ڈپ کر رکھی ہیں، کہ ابھی آپ کے پاس آئیں گے تو ان کو میرا بھی سلام کہیے گا، میرے رب کا بھی سلام دیجیے۔ تو ایسی مقدس خاتون تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کو رب بھی سلام بھیج رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اور جبریل امین سید الملائکہ بھی سلام دے رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر ایک لمبا عرصہ گزارا، اور بالخصوص بات یہ ہے، مالدار ہیں، شرافت دار ہیں، خاندانی ہیں، زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے نبی کو غربت کا تانا نہیں، بلکہ اگر کسی نے تانا دیا ہے تو سارا مال نبی پاک کے قدموں میں ڈھیر کر کے کہا آج کے بعد غریب خدیجہ ہو سکتی ہے، غریب خدیجہ کا شوہر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ۔ حضور بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے ہماری بیٹیوں کو یہ کنسپٹ دینا، یہ تصور دینا، یہ خیال دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ امہات المومنین کی سیرت کے یہ پہلو اپنی بیٹیوں کو سبقن پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے اپنے گھر کے اندر، سیدہ خدیجہ پاک سے کہا میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی۔ پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہا میں تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا، بلکہ 2 قسمیں اٹھائی تھی، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہ بخاری کے بالکل پہلے صفحے پہ حدیث ہے، کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں تنہا ہونے دے گا؟ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا میں نے دیکھا جس معاشرے کے اندر لوگ قطع رحمیاں کرتے ہیں، محمد تو دشمنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمیاں کر رہا۔ اور کہا صرف صلہ رحمی نہیں کرتا، کہا جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کا بوجھ تو محمد مصطفیٰ اٹھائے، کہا جس کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کو کما کے تو محمد مصطفیٰ کھلائے۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ جب حق کا مسئلہ ہونا تو پھر یہ نہیں دیکھتے اپنا بیگانہ کون ہے، امیر غریب کون ہے، کہا ہمیشہ حق کے معاملے کے اندر ڈٹ کے اللہ کے نبی حق کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیے ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی صرف پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک کی سیرت کو کتنے احسن انداز سے دیکھا ہے کہ پہلی وحی والے دن نبی پاک کے 5 اوصاف بیان کر
اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی پاک کے گھر کے اندر حضور کی خادمہ بن کے زندگی گزاری، اور میرے آقا نے بھی وفا کا حق ادا کیا، جب تک عقد میں رہی کسی اور عورت سے نکاح نہیں، بلکہ جس دن وصال ہوا وہ پورا سال غم والا سال اللہ کے نبی نے قرار دیا، یہ میرے لیے غم والا سال۔ اور وہ دن کیسا دن تھا جب خدیجہ پاک کے بیماری کے ایام چل رہے تھے۔ خدیجہ پاک نے شہزادی مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہو مجھے ایک چادر عطا کر، مجھے ایک چادر عطا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ پاک کے پاس آئے، پوچھا خدیجہ کیا کرنی ہے چادر؟ عرض کی حضور میں اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میرا جو آخری کفن ہے نا وہ آپ کی چادر کے اندر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں فرط محبت سے آنسو تھے۔ فرمایا خدیجہ اگر آج تو محمد سے صرف چادر مانگی ہے نا، آج محمد سے محمد کی چمڑی بھی مانگتی نا، تو محمد اپنی چمڑی اتار کے خدیجہ الکبریٰ کو تحفے میں عطا کرے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ محبتوں کا صلہ تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو دیا ہے۔ وصال ہوا تو ابھی جنازے کے احکام نہیں اترے تھے، میرے آقا خود قبر میں اترے اور قبر کو برکت والا کیا، اور پھر میرے آقا نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے کہا، مولا اس نے میرا خیال رکھا ہے، تو اپنی مہربانی کے ساتھ اس کا خیال رکھا۔ اور جنت المعلا کے اندر آپ کا مدفن ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، تو آج آپ کا یوم وصال ہے، آج عرس کا دن ہے، تو آج حق بنتا ہے ہم افطار کا جب دسترخوان بچھائیں اس وقت ختم شریف پڑھ کے ہم سیدہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایصال اور صدقات و خیرات کا اہتمام ہو سکے، کلام کا اہتمام ہو سکے تو ضرور کیجئے۔ بلکہ کچھ صوفیاء یہ بطور وظیفہ کے دیتے ہیں، جس بندے کا کوئی کام نہ ہوتا ہو وہ آپ کے وصال کے دن آپ کی نیاز کا اہتمام اس نیت کے ساتھ کرے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ دعا رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ادھوری خواہش کو اپنے کرم سے پورا فرما دیتا۔ ضرور اہتمام کیجئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔